الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں ہماری اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ انسان کے لیے بحیثیت مسلمان سب سے اہم اور بنیادی اس کی ضرورت وہ ہدایت ہے، اور اس کا بھی پتہ اس وجہ سے چلتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر اس کی تاکید اور اہمیت اجاگر کی گئی، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پورے قرآن کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا مقام باقی سورتوں پر بہت بلند ہے، اور یہ اس قدر اہم صورت ہے کہ اس کو ہر نماز کے اندر رکھا گیا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا ہے، کہ گویا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کیا، اس کا خلاصہ کیا کہ ایک دعا ہے، یہ اس کے اندر دعا کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور ایک انتہائی اہم جو دعا ہے وہ منگوائی گئی ہے بار بار، کہ بار بار یہ مانگو، کہ شروع میں حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بار بار انسان سے کہلوایا جا رہا ہے، منگوائی جا رہی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس پر کچھ بات تو عرض کر دی تھی۔ اب جو ہماری شریعت ہے، ہماری شریعت نے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب یہاں پر یہ تو بتلا دیا کہ ہدایت مانگنی ہے، ہدایت بار بار مانگنی ہے۔ اب ہدایت ہے کیا؟ ہدایت یافتہ کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ ہدایت پر رہنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کی جو شریعت نے رہنمائی کی، جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم ناواقف ہو۔ جس طرح دنیاوی فنون کے اندر دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، اس میں طب ہے، میڈیکل دیکھ لیں کہ اس میں کیا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو واقف اور ماہر ہوگا، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے نہیں پڑھی، وہ ناواقف ہیں۔ اب جو ناواقف ہے اگر وہ کچھ مطالعہ کر بھی لے، کوئی لٹریچر دیکھ بھی لے، تو اس کو ہم ڈاکٹر نہیں مانیں گے۔ اگر وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے گا تو بیڑا غرق کرے گا لوگوں کا۔ ڈاکٹر وہی ہے، مستند ڈاکٹر وہی ہے جس نے باقاعدہ یہ علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح انجینئر بھی وہی ہے کہ جس نے انجینئرنگ کا علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے جس نے لٹریچر پڑھا چاہے، وہ ناواقف ہے۔ جس طرح دنیاوی فنون کے اندر یہ دو طبقے ہیں، بیائی نہیں، اسی طرح دین کے معاملے کے اندر بھی دو طبقے ہیں جو قرآن پاک بتلا رہے ہیں، جو اس آیت مبارکہ سے نکل رہے ہیں۔ ایک اہل ذکر کا طبقہ ہے اور ایک نواقفوں کا طبقہ ہے، کہ جو نواقف ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ کن سے پوچھیں گے؟ اہل علم سے، علم والوں سے پوچھیں۔ اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر عمل بھی کروایا۔ گویا کہ سنت سے بھی ثابت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تقسیم ہے، ایک طبقہ دوسرے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ناواقف اگر کیا کریں گے، مداخلت کریں گے تو وہ دین کا بیڑا غرق کریں گے۔ کہ جیسے پچھلے جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ مسئلے بتائیں گے بغیر علم کے، ان کو علم انہوں نے سیکھا نہیں ہوگا، ذلوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گویا کہ یہ دو طبقات جو ہیں، ایک طبقہ دوسرے مداخلت نہیں دے سکتا، اور یہ ترتیب دور نبوت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو انہی دو طبقوں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ دیکھیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو لمبی حدیث ہے، اور بھی باتیں ہوئیں، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیف تقضی یا معاذ، کیا معاذ تمہارے پاس مسائل تو آئیں گے، لوگ پوچھیں گے، رجوع کریں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، کچھ اور مسائل ہوں گے، یعنی لوگوں نے رجوع تمہارے سے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے گورنر تھے۔ گورنر کس کو بنایا جاتا تھا؟ جو دین کا علم رکھتا ہو وہ گورنر ہوتا تھا، چونکہ دین کے اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کے اندر اس کی روشنی میں انہوں نے مسائل بتلانے تھے، تو ایسے بندے کو گورنر بنایا جاتا تھا۔ تو تم لوگوں کو کس طرح سے مسائل بتلاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں جو ہے نا قرآن پاک سے مسئلے بتاؤں گا، قرآن پاک چونکہ جانتا ہوں، قرآن پاک سے مسائل بتلاؤں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن سے مسئلہ تمہیں نہ ملے، تو انہوں نے عرض کیا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں احادیث کا علم بھی ہے، میں احادیث کی روشنی مسئلہ بتا دوں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں حدیث سے بھی مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا کہ یہ جو مسئلہ درپیش آیا ہے یہ کن مسائل سے ملتا جلتا ہے، کہ جس کی قرآن و حدیث نے صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے، آیا یہ جو مسئلہ میرے پاس ہے ان سے کوئی ملتا جلتا مسئلہ ہے یہ؟ تو اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا۔ اب دیکھیے کہ ایک یہ جواب ہے، اب اس جواب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ کہا، اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ ایسا جواب دیا ہے کہ تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، تو نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس جواب سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، ایسا بہترین جواب دیا، کیونکہ وہ واقعتاً تھے بھی مجتہد، حضور امتحان بھی لے رہے ہیں، حضور کی فراست تو تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ حلال اور حرام جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، سب سے زیادہ حلال اور حرام کے مسائل کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے، تربیت یافتہ تھے، اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے کس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، فقیہ بننے کی صلاحیت ہے اور کس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایسا، حالانکہ اس سے بڑھ کر عاشقانہ جواب کیا تھا؟ عاشقانہ جواب جو عشق پر مبنی تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ حیات ہیں، ہماری زندگیاں بھی آپ کو لگ جائیں، تو یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، یہ یمن اور یہ مدینہ کتنا کو دور ہے، مدینہ منورہ اور یمن، تو یا رسول اللہ جو ہفتے 10 دن میں مسائل آئیں گے، نہ مجھے قرآن سے ملے نہ حدیث سے ملے، میں لکھ لیا کروں گا اور بندے کو بھیج دوں گا، وہ آ کے پوچھ لیا کرے گا، چونکہ آپ تو حیات ہیں۔ اب یہ عشق پر مبنی جواب تھا، لیکن فقاہت پر مبنی نہیں تھا، تو گویا کہ یہ جواب نہیں دیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ بندہ بھیجوں گا، کیونکہ آج تو بندہ بھیجا جا سکتا ہے، حضور تو امت کو ایسے طریقے پر چھوڑنا چاہتے تھے کہ جو طریقہ قیامت تک کے لیے جاری ہو، تو گویا کہ یہ جواب انہوں نے دیا بھی نہیں، اگر دے بھی دیتے تو یہ قبول نہ ہوتا، انہوں نے جواب ہی حکیمانہ دیا، جو جواب بنتا تھا اصولی جواب دیا کہ اجتہد برأیی، گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس طریقے پر چھوڑ کے گئے۔ اب دیکھیے یمن کے اندر آپ علیہ السلام حیات ہیں،
اور یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جناب مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں، اور بتا کون ہیں؟ حضرت معاذ۔ اب جو پوچھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی عربی زبان جانتے ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں، وہ تقریباً ساری صحابہ ہوں گے، شاید چند ایک نہ ہوں، وگرنہ یمن کے اندر ساری صحابہ ہوں گے جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور جناب سب عربی جانتے ہیں، اور اس وقت علوم کون سے تھے؟ یہی علوم تھے، قرآن اور حدیث، یہ تقریباً سارے جانتے ہوں گے، چلیں اکثر تو جانتے ہوں گے۔ ان سب کے اندر ایک بندے کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ یہ بھی جواب دے سکتے تھے نجتہد برائینا، کہ یا رسول اللہ اتنے صحاب میں یمن کے اندر، تو ہم سارے مل بیٹھ جائیں گے اور مشورہ کر لیا کریں گے، مسئلہ نکال لیں گے۔ یہ جواب نہیں دیا، بلکہ اجتہد، واحد متکلم کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ اختیار نہیں کیا، واحد متکلم کا، اجتہد، میں اجتہاد کروں گا، میں قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کے مسئلہ تلاش کروں گا، یہ جواب دیا۔ تو یہ جواب قابل قبول ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ دیکھیے کہ مثلاً اب قرآن پاک کے اندر آ گیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب، رکوع کر لیا، رکوع فرض ہے، اب رکوع سے پہلے اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اور رکوع کے اندر جا کے تسبیحات بھی پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، پھر جناب یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، یہ تسبیحات پڑھنی ہے، پھر تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اب صرف قرآن اگر رکھیں، صرف قرآن، تو صرف قرآن کے اندر تو نمازوں کی رکعات بھی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ آیا ہے، نمازوں کی کتنی رکھتے ہیں قرآن میں نہیں آیا۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کب شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے، فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا کب سے کب تک ہے، عصر کا کب تک ہے، مغرب کا، عشاء کا، یہ اوقات قرآن میں نہیں آئے۔ اب یہ وہی بات تھی کہ حضور جو فرما رہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر تمہیں قرآن میں مسئلہ نہ ملے، چونکہ یہ تو ایک رکوع کے مسائل ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، باقی بھی دیکھیے کتنے، آت الزکا کا، حج البیت کا، جتنے بھی فرض کام ہیں ان میں سارے مسئلے تو قرآن میں نہیں ہیں، ایک آدھا ہوگا، 1-2 ہوں گے۔ تو یہ وہی بات ہے، حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، قرآن میں مسئلہ نہ ہو، انہوں نے کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ۔ اب حدیث سے یہ مسئلے پتہ چل گئے کہ جناب رکوع تو کرنا ہی ہے، اور رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر رکوع میں جا کے تسبیحات پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث نے بتلا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جناب امام نے تو اونچی کہنا ہے اللہ اکبر، اور مقتدیوں نے آہستہ کہنا ہے۔ یہ نہ قرآن میں مسئلہ ہے نہ حدیث میں۔ اب یہ وہی بات آ گئی کہ جو حضور فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر حدیث میں بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر، یعنی سارے مسئلے نہ قرآن میں ہیں، سارے مسئلے نہ حدیث میں ہیں۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہر مسئلہ کا حل دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب کتنے ہی مسائل ایسے ہیں، نئے سے نئے مسائل ہیں، کاروبار کتنی نئی طرح کے کاروبار ہو رہے ہیں، اور جناب نکاح طلاق کے کتنے مسائل ہیں، نماز کے اندر کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی ہزاروں مسائل ہمیں درپیش ہیں۔ تو دیکھیے کہ صرف قرآن نہیں کہا گیا، صرف حدیث پر حضور نے نہیں چھوڑا کو امت کو کہ صرف قرآن صرف حدیث، طریقہ بتلایا ہے۔ تو وہی بات ہو گئی کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ سارے مسئلے تمہیں حدیث میں سے بھی نہیں ملیں گے، تو پھر انہیں کیا فرمایا؟ اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے تیسرا طریقہ۔ یہ جو اجتہد برأیی ہے نا، اجتہد برأیی، اس کو کہا جاتا ہے فقہ، یعنی مجتہد کا جو اجتہاد ہے یہ فقہ ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ اب وہ حضور کے دور میں بھی تھا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف آتی ہے بخاری کے اندر، بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک خاتون آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے، اتنا ہی ہے کہ وہ مسئلہ پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ہوئے، یعنی اگر آپ کا وصال ہو گیا، آپ کل نہ ہوئے تو پھر؟ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو اجازت نہیں دے رہے کہ تم عربی جانتی ہو، عربی زبان سے واقف ہو، قرآن سے بھی واقف ہے، حدیث سے بھی واقف ہے، یہ اجازت نہیں دے رہے
کہ تم قرآن سے تلاش کر لینا۔ اور یہ بھی نہیں آپ اسلام فرما رہے کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اگر میں نہ ہوا تو کسی سے پوچھ لینا، یہ اجازت نہیں دی آپ نے، اور نہ یہ فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا، کیونکہ ابو بکر کیا تھے؟ یہ مجتہد تھے، ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت تھی، بلکہ ایک جماعت تھی صحابہ کرام کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اتنی فہرست ہے کہ جو صحابہ کرام کے اندر فقیہ تھے، جو مجتہد تھے، جو اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کو نکال سکتے تھے، مسائل اخذ کر سکتے تھے۔ تو گویا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کو اس طریقے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ تھا جو مجتہدین کہلایا، اہل ذکر، وہ لوگ کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل کو بتلا سکتے ہیں، ان کو اہل ذکر بھی کہا گیا، ان کو مجتہد بھی کہا جاتا ہے، ان کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر طبقہ موجود ہے، اور صحابہ کے اندر دوسرا طبقہ کون سا موجود ہے؟ جو ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو انہوں نے رجوع کن سے کرنا ہے؟ ان سے۔ باقی یمن والوں کو ہر معاذ کے پیچھے لگایا، اسی طرح جو خاتون آئی تھیں ان کو صدیق اکبر سے۔ یہ ایک اصول بتلا دیا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ہر بندے سے مسئلہ نہیں پوچھنا، بلکہ جس کے اندر صلاحیت ہے اجتہاد کی وہ مسئلہ نکالے گا۔ اب اس میں بھی دو طبقے ہیں، ایک تو ہیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، جیسے بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں۔ اب اس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر شاہ ولی اللہ کی حیثیت یہ تھی کہ ان کا ایک لقب ہے مسند الہند۔ مسند الہند، ہندوستان کے اندر سند کے ساتھ احادیث کو رواج دینے والے۔ ہر شاہ ولی اللہ سے پہلے احادیث تھیں، لیکن اس طرح سے باقاعدہ نہیں تھی کہ سند کے ساتھ۔ ان کی سند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے استادوں کا نام بتلایا کہ میں نے احادیث کن سے پڑھی، میں نے بخاری کن سے پڑھی، میں نے مسلم کن سے پڑھی، میں نے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، نسائی کن سے پڑھی، باقاعدہ سند موجود ہے۔ اب ان کے آگے شاگرد ہیں، اسی وجہ سے دیکھ لیجئے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے جتنے بھی یہ فرقے بڑے بڑے موجود ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ مودودی حضرات ہیں، یہ سب جتنے بھی فرقے ہیں ان کی سند کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام ضرور آتا ہے، چونکہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے احادیث کو پڑھنے پڑھانے کا رواج دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجتہد کون ہے، اجتہاد کون کرے گا، قرآن و حدیث سے مسائل کون نکالے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ سارا قرآن اس کو ازبر یاد ہو، ہر لمحے اس کو الحمد سے لے کر والناس تک یاد ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کی جو تفسیر، جتنی آیتوں کی جو تفسیر آتی ہے ساری اس کے ذہن میں ہو۔ کن صحابہ سے منقول ہے وہ سب صحابہ کا علم اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر جتنی بھی حدیثیں ہیں، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، لاکھوں حدیثیں ہیں، لاکھوں حدیثیں اس کو یاد ہونی چاہیے، اس بندے کو ساری کی ساری حدیثیں۔ اور پھر وہ جو لاکھوں حدیثیں ہیں، وہ جو روایت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی۔ ایک حدیث ہے مثلا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں سے سنی، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے، آخری جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنی۔ یہ جو 4 5 6 بندے آتے ہیں نا، اب دیکھیے کہ حدیثوں کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں ہے، اور پھر یہ جو روایت کرنے والے بندے ہیں یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو ہر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھوں حدیثیں بھی یاد ہوں، اور یہ جو بندے روایت کرنے والے ہیں ان کے حالات کا علم بھی ہو، کہ پتہ ہو کہ یہ صحیح بندہ ہے یہ غلط ہے، تاکہ وہ جو مجتہد ہے یہ فرق کر سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے۔ یہ بخاری شریف وغیرہ یہ تو بعد کی کتابیں ہیں، 250 سال بعد لکھی جا رہی ہیں۔ اجتہاد تو حضور نے اپنے دور میں شروع کروا دیا تھا، تو اس کے بعد یہ اجتہاد کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ مجتہد کے لیے یہ تو 2-3 باتیں میں نے گنوائی۔ ہر فرماتے ہیں کہ اسی طرح 17 علوم کے اندر مہارت شرط ہے، جو بندہ قرآن حدیث سے مسائل نکالنا چاہتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اتنی استعداد کہاں ہوگی جناب؟ ممکن ہی نہیں ہے اتنی صلاحیت ہونا۔
لاکھوں حدیثیں یاد ہونا، اب تو سرچ کا زمانہ ہے، سرچ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، وہ مسائل نکالیں گے، اور دوسرے علماء کیا ہیں کہ جو یہ کام نہیں نہ کر سکتے وہ پھر ان سے پڑھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو آج تک یہ مدارس کے اندر جو قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہیں، ناقلین کی جماعت ہے۔ وہ مجتہدین کی ہے، یہ ناقلین کی ہے۔ گویا کہ جو بندہ ان دو طبقوں سے جڑا ہوا ہے، یا تو مجتہدین سے یا ناقلین سے، یہ وہ جنہوں نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کی ہے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور جنہوں نے علم کا خود مطالعہ کیا اور اب وہ جناب لیکچر دے رہے ہیں، مسائل بتلا رہے ہیں، انہی کے بارے میں حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ بغیر سیکھے نہ تو ان کا تعلق اجتہاد سے ہے، اجتہاد وہ کر نہیں سکتے، اتنی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جناب لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہوں۔ آج کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، نہ تو وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی مستند ادارے سے علم حاصل کیا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگ جب میدان میں آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، اتنے اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے مسائل آپ وہاں سے نہ پوچھیں، مسائل ایسے لوگوں سے پوچھیں جو آپ کے علم میں ہوں کہ یار یہ مستند ادارے کا فاضل ہے، مستند عالم دین ہے، اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو انشاءاللہ ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا